حاضرین، جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات آئی تھی کہ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں دلائل میلاد کا تحقیقی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ یہ جان لیں کہ جشن میلاد کے موجد فاطمی خلفاء ہیں جنہوں نے اسلامی ممالک پر قبضہ کیا، مسلمانوں کا خون بہایا، اسلام کی اصلی شکل کو مٹانے کی پوری کوشش کی۔ لہذا 14 صدی ہجری کے علماء نے متفقہ طور پر فاطمیوں کے تعلق سے یہ فتویٰ دیا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم کفار فساق فجار۔ یہ فاطمی بظاہر اپنے آپ کو اہل بیت سے ثابت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ملحد ہیں، زندیق ہیں۔ ہر دور کے اندر علماء اپنے عوام کو فتنوں سے آگاہ کرتے رہے، لہذا فاطمیوں نے اپنے آپ کو عشاق رسول ثابت کرنے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور عاشق بتلانے کے لیے جشن میلاد کا ایجاد کیا۔ لیکن چونکہ علماء نے اس وقت اپنے عوام کو فاطمیوں کے تعلق سے آگاہ کر دیا تھا، اس لیے یہ بدعت مسلمانوں کے اندر نہیں آئی۔ سن 400 ہجری یعنی 34 صدی ہجری کو فاطمیوں نے جشن میلاد کا ایجاد کیا۔ تقریباً 200 سال تک یہ بدعت فاطمیوں کے درمیان گردش کرتی رہی، کسی سنی مسلمان نے اس بدعت کو قبول نہیں کیا۔ دھیرے دھیرے 200 سال کے بعد تقریباً 604 ہجری میں ایک بادشاہ ملک مظفر الدین ابو سعید کوکبوری نے مال کے ذریعہ سے اس بدعت کو رواج دینے کی، پھیلانے کی کوشش کی۔ لہذا اس وقت بھی مسلمانوں نے اس بدعت کو کلی طور سے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ آیا جس کے اندر ابن دہیہ کلبی نامی مولوی نے دلائل میلاد کے تعلق سے، میلاد کے جائز ہونے کے تعلق سے کچھ دلائل جمع کیے، قرآن و سنت کے نصوص کو توڑ مروڑ کر کے اسے میلاد پر فٹ کرنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ اس نے میلاد پر ایک کتاب بھی لکھی جس کے بدلے میں بادشاہ نے ابن دہیہ کلبی کو 1000 اشرفی بطور انعام بھی دیا تھا۔ ابن دہیہ کلبی نے جب سے کتاب لکھی تب سے مسلمانوں کے اندر یہ بدعت دھیرے 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 پھیلنا شروع ہو گئی، اور آج ہم اور آپ جو ہری جھنڈیوں کے سائے میں جلوس نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ انہی فاطمی کافروں اور زندگیوں کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، موضوع یہ ہے کہ آخر وہ کون سے دلائل ہیں جن کو سامنے رکھ کر کے آج سوشل میڈیا پر عوام کو بہکانے کی، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ یہ جان لیں کہ آخر آج جشن میلاد کے نام پر جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہ وفات رسول پر ہیں یا ولادت رسول پر ہیں۔ سب سے پہلے ہم تاریخ متعین کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ بات تو ہر کسی کے یہاں متفقہ ہے، تمام جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول سوموار کے دن ہوئی۔ وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، دن سوموار پیر کا دن تھا، لیکن رسول اکرم علیہ السلام ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے یہ کسی کو نہیں پتا۔ اس تعلق سے مورخین اور سیرت نگاروں نے بکثرت اقوال ذکر کیے ہیں۔ کسی نے 8 ربیع الاول، کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 10 ربیع الاول، کسی نے 12 ربیع الاول، کسی نے 17 ربیع الاول، کسی نے 18 ربیع الاول، یہاں تک کہ بعض مورخین 22 ربیع الاول تک بھی ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام کی پیدائش 22 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر 8 ربیع الاول کو راجح قرار دیا۔ اسی طرح سے علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ شبیر نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طرح سے مصر کے ماہر اور مشہور ماہر فلکیات محمود پاشا فلکی نے اپنی کتاب التقویم العربی قبل الاسلام و تاریخ و میلاد رسول و ہجرتہ کے اندر
دلائل ریاضی کے روح سے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول کرام علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے میرے بھائیو دوستو. لیکن آج جو 12 ربیع الاول کے نام سے میلاد کا سلسلہ جاری ہے، 12 ربیع الاول یہ عوام نے پبلک نے اسے مشہور کر دیا ہے. تاریخ کے ناحیے سے، حساب کے ناحیے سے، ریاضی کے ناحیے سے یہ تاریخ صحیح اور درست نہیں ہے. اسی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السیرۃ النبویہ، اس کے محقق اور مخرج علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، جو وقت کے سب سے بڑے محدث، وقت کے سب سے بڑے محقق اور بہت بڑے عالم دین، انہوں نے اس کتاب کی تخریج کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ رسول کرام علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے تعلق سے، پیدائش کے تعلق سے جتنی بھی سندیں آتی ہیں، جتنی بھی سندیں ہیں، وہ ساری کی ساری سندیں قابل کلام ہیں، وہ ساری کی ساری سندیں قابل مناقشہ ہیں، وہ ساری کی ساری سندیں عائد دار ہیں. سب سے اوتھینٹک سند، سب سے مستند اور سب سے قابل اعتبار سند وہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو یہ بتلاتی ہے کہ رسول کرام علیہ السلام کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول ہے. بات صاف ہو گئی. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رسول کرام علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے. میرے بھائیو دوستو، اب ہم یہاں رک کر کے ذرا جائزہ لیں کہ آج 12 ربیع الاول کے نام پر جو جلوس نکالے جاتے ہیں، جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ رسول کرام علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. یہ بات پکی ہے، ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے. تاریخ وفات میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن تاریخ پیدائش میں شدید اختلاف ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رسول کرام علیہ السلام کی تاریخ ولادت 8 ربیع الاول ہے. میرے بھائیو دوستو، ہم ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچیں کہ آج جو جلوس نکالے جاتے ہیں، جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، آخر وہ وفات پر ہیں یا پیدائش پر؟ اور میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں، ابھی 50 سال، 60 سال، 70 سال پہلے جو جلوس نکلا کرتے تھے، جو خوشیاں منائی جاتی تھی، دنیا ان کو 12 وفات کے نام سے جانا کرتی تھی. ابھی 60-70 سال پہلے جو بزرگ ہیں ان سے پوچھیں، لوگ 12 وفات کے نام سے جلوس نکالتے تھے. لیکن جب ہم نے بتلایا کہ رسول کرام علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، تب جا کر کے لوگوں نے اسے عید میلاد کا نام دیا، اسے ادباً عید میلاد کا نام دے کر کے آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اسے اب جا کر کے عید میلاد کا نام دیا. ورنہ 40 سال 50 سال پہلے 12 وفات کے نام پر جلوس نکلا کرتے تھے. میرے بھائیو دوستو، آئیے ہم آپ دیکھیں وہ کون سی آیات ہیں، وہ کون سی حدیثیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر کے آج جشن میلاد کو جائز قرار دیا جاتا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ لوگ سوشل میڈیا پہ اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ رب العالمین کے فضل پر، اس کی نعمت پر تم شکریہ ادا کرو اور خوش رہو، خوش ہو جاؤ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر. لہذا رسول کرام علیہ السلام کی پیدائش ایک بہت بڑی نعمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ایک بہت بڑی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جب شکرانے نعمت کا حکم دیا ہے تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم جشن میلاد کا انعقاد کریں، محفلیں سجائیں، گلیوں میں نکلیں. میرے بھائیو دوستو، یہ بات صحیح ہے کہ شکرانے نعمت واجب ہے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ رسول کرام علیہ السلام کا پیدا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن آج مجھے بتائیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ شکرانے نعمت کے لیے جلسے نکالنا، قوالیاں پڑھنا، بھنگڑے ڈالنا، سبیلے ڈالنا اور اسی طرح سے دسترخوان سجانا اور اپنی بچیوں سمیت گلی اور کوچوں میں بے پردہ ان کو لے کر کے گھوما جائے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ شکرانے نعمت کے لیے بچیوں کو گھروں سے نکالنا ضروری ہے؟ اور دوسری بات، آپ مجھے بتلائیں، کیا صحابہ کرام نے، تابعین نظام نے، ائمہ مجتہدین نے اور خود صاحب میلاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا تھا؟ اسی طرح سے ہم آپ دیکھیں، اگر آج ہم اسی طرح سے شکرانے نعمت کے نام پر محفلیں سجانے لگ جائیں، شکرانے نعمت کے نام پر جلوس نکالنے لگ جائیں، تو آپ مجھے بتائیں ہمیں اور آپ کو کاروبار زندگی کو بند کرنا پڑے گا، دکانیں بند کرنا پڑیں گی، کاروبار کو چھوڑ کر کے روزانہ جلسے بھی جانا ہوگا. کیوں؟ رب کائنات نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. رب کی نعمتیں تم پر اس قدر ہیں کہ اگر تم تلاش کرنا چاہو، ان کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، رب کائنات کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے. میرے بھائیو دوستو، آج اگر ہم اسی طرح سے نعمتیں شکرانے نعمت کے طور سے مجلسیں نکالنے لگ جائیں تو ہمیں اور آپ کو اپنے دکانوں کو بند کر کے روزانہ مجلسوں میں جانا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم اور آپ پر بے شمار ہیں. اسی طرح سے دوسری دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کائنات علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹوں کی قربانی کی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی ذی الحجہ میں سن 10 ذی الحجہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹوں کی قربانی کی تھی. لہذا رسول اکرم علیہ السلام کا اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹوں کو ذبح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر سال کے بدلے بطور عید میلاد آپ نے ایک اونٹ ذبح فرما دیا. یہ دلیل ہے. میرے بھائی دوستو، بدعت ساز اور بدعت نواز لوگ سب سے پہلے ایک چیز کو ایجاد کرتے ہیں اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت کے نصوص کا آپریشن کرتے ہیں. یہاں بھی وہی بات ہے. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام نے بطور عید میلاد ایک اونٹوں کو ذبح کیا تھا، لیکن آپ مجھے بتائیں، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ان اونٹوں کی قربانی 10 ذی الحجہ کو کی تھی. آپ نے ان اونٹوں کو ذبح کیا تھا 10 ذی الحجہ کو، جو اسلام کا 12واں اور آخری مہینہ ہے. اور آج یہاں عشاق رسول کا محبت رسول کے نام پر جو مجلس نکالی جاتی ہے، جو جلسے کیے جاتے ہیں، وہ 12 ربیع الاول کو کیے جاتے ہیں. میرے بھائیو دوستو، ہم مان لیتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام نے میلاد کے دور سے اونٹوں کو ذبح کیا، تو کس مہینے میں ذبح کیا؟ ذی الحجہ کے مہینے میں کیا تھا. آپ کو اگر میلاد منانا ہے، آپ اگر جشن میلاد کے نام پر محفلیں سجانا چاہتے ہیں، تو اتباع یہ ہے، رسول کی پیروی یہ ہے کہ آپ 10 ذی الحجہ کو محفلیں نکالیں، گلیاں سجائیں، تمبیاں لگائیں. اسی طرح سے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے جو 63 اونٹوں کو ذبح کیا تھا، وہ آپ کی عمر شریف کے 63 سال ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے. ہم آپ دیکھیں یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا نزول، اس کا نزول کیا، یعنی اے نبی ہم نے آپ کا دین کو مکمل کر دیا. ایام تشریق میں سورۃ الفتح کا نازل ہونا اور رسول اکرم علیہ السلام کا بار بار خطبات ارشاد کرنا اور ان خطبات کو اشارہ کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم اور آپ یہاں اکٹھا نہ ہو سکے. علماء نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ 63 اونٹوں کا ذبح کرنا، 63 اونٹوں کا عدد، یہ رسول اکرم علیہ السلام کے 63 سال کی جو عمر تھی اس کے اختتام سے مکمل ہونے کی طرف اشارہ ہے. عید میلاد کی یہ دلیل نہیں ہے. تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا. ابو لہب نے عباس سے آ کر کے کہا کہ مجھے روزانہ عذاب ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ مجھ پہ عذاب ہوتا رہتا ہے سوائے سوموار کی رات کے. اس دن مجھ پر کچھ عذاب کی تخفیف کی جاتی ہے، عذاب کم کر کے جاتے ہیں اور میں اپنی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چند قطرے بھی چوسنے کے لیے پا جاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو میں نے مارے خوشی کے اپنی کنیز سویبہ کو آزاد کر دیا تھا اور اسی سویبہ نے رسول اکرم علیہ السلام کو بعد میں دودھ بھی پلایا تھا. لہذا ابو لہب کا اپنی کنیز کو آزاد کرنا مارے خوشی کے نبی کی ولادت کی خوشی میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے میلاد منانا جائز ہے. میرے بھائی دوستوں، یہ قصہ اور اس سے جواز میلاد کی دلیل پکڑنا کئی ناحیے سے غلط ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ روایت مرسل ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. دوسری بات، تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ نبی کے خواب کے علاوہ کسی دوسرے کا خواب شرعی حیثیت نہیں رکھ سکتا ہے. نبی کے خواب سے شریعت کے مسائل مستقبل ہو سکتے ہیں، لیکن کسی امتی کے خواب سے شرعی مسائل کا استنباط کرنا جائز اور درست نہیں ہے. تیسرا جواب یہ، ہم آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اگر کوئی آدمی کفر پر مر جائے گا، کفر کی حالت میں مرتا ہے، تو اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. کل قیامت کے دن ہم کافروں کے تمام اعمال کو خاک بنا کر کے اڑا دیں گے، ان کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں. اور حدیث کے اندر بھی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عبداللہ بن جدعان کے تعلق سے پوچھا، جو ہر سال حج کے موقع پر ہزاروں اونٹوں کی قربانی کیا کرتے تھے، ہزاروں لوگوں کو کپڑا پہنایا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا عبداللہ بن جدعان کا یہ ساری نیکیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ خرچ کرنا اللہ رب العالمین کی راہ میں، ہزاروں اونٹوں کی قربانی، ہزاروں لوگوں کو کپڑا پہنانا، کیا کل قیامت کے دن اس کا کچھ فائدہ ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ، عبداللہ بن جدعان کو کل قیامت کے دن اس کا کوئی ثمرہ اور فائدہ ملنے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ الہی تو مجھے قیامت کے دن بخش دے. اسی طرح سے اس واقعے سے، ان دلائل سے پتہ چلا کہ ابو لہب کے خواب کی کوئی قیمت اور حیثیت نہیں ہے. چوتھا جواب یہ کہ ابو لہب کا خوش ہونا یہ ایک فطری چیز تھی.
ابو لہب کا خوش ہونا یہ طبعی امر تھا، کسی تعبدی نقطۂ نظر سے، عبادت کے نقطۂ نظر سے اس کی خوشی نہیں تھی، اور ہر وہ خوشی جو فطرتی طور پر ہو، فطری طور پر ہو، نیچرل ہو، رب العالمین کے لیے نہ ہو تو اس پر ثواب نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین کی خاطر جو خوشی نہ ہو بلکہ اپنے گھر کسی بچے کی پیدائش پر وہ خوشی ہو، اس پر اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، ہمارے بقول جنہوں نے جشن میلاد کا اہتمام نہیں کیا، ہمارے بقول جنہوں نے عید میلاد کی محفلیں نہیں سجائی، رب کائنات نے قیامت تک کے لیے ان کو رضی اللہ عنہ رضوان کا خطاب دے دیا، اور تمہارے بقول جن سے تم دلیلیں پکڑتے ہو، تمہارے بقول جس نے جشن میلاد کو منایا، جس نے جشن میلاد کا اہتمام کیا، رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر اسے تبت یدا ابی لہب وتب کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اپنے بھی ناراض بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی ناراض بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاوت کو کبھی کہہ نہ سکا تن۔ اسی طرح سے چوتھی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ یوم عاشورہ کے دن رسول گرامی علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، وہ دن مبارک دن تھا، اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی، لہذا جس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، ان کی قوم نے اس دن کو مبارک سمجھا، روزہ رکھا، تو ہم بھی جس دن ہمارے نبی پیدا ہوئے اس دن کو ہم بابرکت سمجھ کر کے محفلیں کیوں نہ سجائیں؟ میرے بھائی دوستوں، کتنی ٹیڑھی سوچ ہے ہمارا، دیکھیے سوچ کتنی ٹیڑھی ہے۔ نبی روزہ رکھیں، نبی کے اہل ویال روزہ رکھیں، نبی کی یار اور دوست روزہ رکھیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کریں، اور آج کے عاشقوں کا حال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے نام پر دسترخوان لگائیں، سبیلیں نکالیں، پھنگڑے ڈالیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ محبتی، یہ عاشق ہونے کی دلیل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک اور تلخ بات ہے، معاشرے کے اندر جو دو حرام طریقے سے محبت کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں، سماج کے اندر جو حرام طریقے سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ان لڑکے اور لڑکیوں کو ان جیسے جلوس کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہوا کرتا ہے، کیونکہ ان میں ان کے راستے خالی ہوتے ہیں، حال چال پوچھنے کا موقع ملتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رسول گرامی علیہ السلام کی جو سنت ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے ہم مراد ہو جائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عید میلاد نبی کی تعظیم میں مناتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہم اور آپ صحابہ کرام سے زیادہ نبی کی تعظیم کرنے والے نہیں ہیں، نبی صحابہ کرام سے زیادہ نبی کی تعظیم نہیں کرتے۔ عروہ بن مسعود نے جا کر کے قریش کے لوگوں سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں سنو، رب کعبہ کی قسم، میں قیصر و کسریٰ اور دوسرے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے محمد کے صحابہ اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، اس طرح سے کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی بادشاہ کا ساتھی اپنے بادشاہ کی تعظیم نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کی تعظیم کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کو نظر بھر کے دیکھنا بھی نبی کی توہین سمجھتے ہیں۔ اور میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے باتیں کرتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بدست ہو جاتے، تلوار کو میان سے نکال لیتے اور کہتے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ میرے بھائیو دوستو، کیا صحابہ کرام نے نبی کی برسی بنائی ہے؟ اور ایک میڈیا کے مفتی، جن کو میڈیا نے مفتی بنا دیا، جن کو میڈیا نے سوشل میڈیا نے علامہ بنا دیا، ان سے سوال ہوا کہ حضرت یہ بتائیں میلاد بنانا کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کے کہا کہ میلاد بنانا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ یہ دلیل ہے، میلاد بنانا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے بھائی، یہ دلیل ہے، یہ قرآن و سنت ہے، یہ قرآن و سنت ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے عوام کو بیوقوف بنانا بند کرو، عوام کو چکما دینا چھوڑو، جاؤ تمام میلادیوں کو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میرا یہ چیلنج، کوئی ماقالات دنیا کے ذخیرے حدیث سے اگر ایک حدیث نکال کر کے دکھا دے اور جاؤ، یہ بھی چھوٹ دیتا ہوں، صحیح حدیث نہیں، کوئی ضعیف حدیث ہی نکال کر کے دکھا دو جس کے اندر رب کائنات نے، جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کے منانے کا حکم دیا ہو۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، صرف ایک حدیث نکال کر کے دکھا دو، کعبے کے رب کی قسم ہے میں آج سے محمد عربی کے منبر پہ قدم رکھنا چھوڑ دوں، یا پھر باتیں دلائل سے کرو۔ قسمت میں لکھنا یہ دلیل نہیں ہے۔ ابھی ہم کسی شرابی سے پوچھیں بھائی شراب کیوں پیتے ہو، وہ کہے گا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے۔ ہم کسی بھی نمازی سے پوچھیں نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہے گا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہو۔ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے سنیوں کی قسمت میں لکھا